راستہ بتائیں اور انسان اللہ کا عبد اور مطیع بن کر زندگی گزارے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ تمام نمازیوں کو اتقوا اللہ تقوی اختیار کریں، ذات پروردگار سے ڈریں۔ دنیا فانی ہے، ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ اسے جزا عطا فرمائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اللہ اسے سزا دے گا۔ وہ ذات جہاں پر غفور ہے، جہاں رحیم ہے، جہاں پر وہ ذات پروردگار بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہاں پر حضرت انسان اگر توبہ کیے اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے پھر اللہ اسے عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ اے حضرت انسان، ذات پروردگار نے انسان کو زندگی گزارنے کے ضوابط اور قوانین قرآن کی صورت میں پیش کیے ہیں، اور اسی طرح حاجی بھیجے تاکہ انسان اللہ کے حضور کی شکوہ نہ کرے، یہ بات نہ کرے کہ میرے اللہ مجھ تک تو کوئی کتاب نہ پہنچی، مجھ تک کوئی ہاتھی نہ پہنچا، مجھ تک کوئی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کہنے والا نہیں بھیجا، بلکہ وہ ذات کبریا نے کسی کے لیے یہ سوال ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے ہاتھی کا انتظام بھی کر دیا ہے اور کتاب کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ یہ پھر انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ انسان اچھا راستہ بنائے، نیک راستہ بنائے، صراط مستقیم کا راستہ بناتے ہوئے زندگی گزار کر اللہ کا انعام جنت کی صورت میں حاصل کرے، یا پھر وہ معصیت کر رہے ہو، گناہوں پہ گناہ کرتا ہوا، شیطان کے پیچھے چلتا ہوا اپنی زندگی گزار دے، پھر اللہ اسے جزا کے طور پر، سزا کے طور پر اسے جہنم میں بھیجے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں حقیقی معنی میں اللہ کا عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج امام حسن عسکری علیہ السلام کا روز شہادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد سب سے پہلے آپ مومنین کی خدمت میں تذکیہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی باوجہ بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر اکرم سے لے کر 11ویں امام تک تمام ائمہ نے اپنے بات ماننے والے مہدی امام زمانہ کی خوشخبری دی، بشارت دی اپنے مومنین کو، شیعوں کو، کہ ایسا ہمارا بیٹا آنے والا ہے جو مہدی ہوگا، جو پیغمبر کا ہم نام ہوگا، پیغمبر کی کنیت رکھنے والا بھی ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ امام رضا علیہ السلام کے بعد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام محمد نبی اور امام علی نبی، امام حسن عسکری، یہ 3 ائمہ کا دور بہت سخت زمانہ تھا۔ دشمن بنی عباس تھا اور بنی امیہ کے ظلم و جور اور ان کی حکومتیں ختم ہو گئی تھی، لیکن بنو عباس وہ اتنا ظالم اور جابر حکمران رہے۔ بنو امیہ نے ظاہری طور پر زندگی میں ائمہ کے ساتھ ظلم کیا، لیکن بنو عباس اتنے فسق و فجور میں رہے اور ظلم کرتے رہے، ان کی قبروں پر بھی حل چلا دیے۔ یہی بنو عباس ہی تھے جو سید الشہداء کی قبر پر حل چلا دیے، پانی چلا دیا تھا۔ اتنا سخت زمانہ تھا، اور ائمہ نے اپنا رابطہ شیعوں سے، اپنا رابطہ مسلمانوں سے بڑے ہی محتاط انداز میں اپنا پیغام پہنچایا۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد ائمہ میں سے سب سے کم عمر امام محمد نبی ہیں، اور ان کے بعد امام حسن عسکری ہیں جن کی سن مبارک 28 سال تھا۔
تقریباً 6 سال کا عرصہ ملتا ہے جو امام نے منصب امامت کو سنبھالا اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا۔ امام سامرہ رہے۔ سامرہ عراق کا علاقہ ہے، اور عسکری کا جو لقب ہے، عسکر عربی میں چھاؤنی کو کہتے ہیں، جہاں پر فوج یا پولیس کا ایک ایسا مقام جہاں 24 گھنٹے ایک ایسا ایریا جہاں ہر بندہ نہیں جا سکتا، یا جو بھی وہاں جائے گا اس کی تلاشی لی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس ایریے میں اس جگہ میں کس حیثیت سے آئے ہو، اور امام علی نقی کو اسی جگہ پر رکھا گیا۔ جب امام کو مدینے سے وہاں سامرہ بلایا گیا، اور وہیں پر بھی امام حسن عسکری کی ولادت ہوئی اور یہیں پر آپ کی شہادت ہوئی۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ کی طرف کوئی سفر نہیں کیا۔ واحد امام ہیں جن کا زمانہ اتنا سخت تھا کہ اجازت نہیں تھی امام کو کہ آپ یہاں سے مکہ کی طرف جائیں یا مدینہ کی طرف جائیں، یہی رہے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن جانتا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہی فرزند امام مہدی نے آنا ہے جو ہماری حکومتوں کو ختم کرنا ہے۔ اس طرح کی مثال آپ کو دوں قرآنی کہ جس طرح حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا اور فرعون کو بتایا گیا تھا ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے جس نے تیری حکومت کو ختم کرنا ہے، تیری سازشوں کو ختم کرنا ہے، تیری طاقت کو ختم کر دے گا۔ اور فرعون نے اس حضرت موسیٰ کے خاندان کے میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے یا اس قوم میں جتنے بچے پیدا ہوتے تھے، جو بیٹے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کرا دیتا تھا، بچیاں پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ رکھتا تھا۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پر بھی ناکہ بندی کی گئی۔ باقاعدہ طور پر فوج کی طرف سے جاسوس مقرر تھے، خواتین مقرر تھی، مرد مقرر تھے جو امام سے ملاقات کے بہانے آتے تھے اور امام سے پوچھتے تھے آپ کے یہاں کوئی فرزند نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے؟ تو امام فرماتے نہیں، وہ ذات کبریا اگر دینا چاہے تو دے گا اور انشاءاللہ مجھے عطا کرے گا۔ اور اسی طرح خواتین آتی تھی باقاعدہ طور پر امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں موجود جتنی خواتین ہوتی تھی سب کا معائنہ ہوتا تھا ایک قسم کا کہ دیکھتی تھی کسی کے حمل تو نہیں ٹھہرا یا کسی کے وہاں بچے کی ولادت تک نہیں ہونے والی۔ اتنا سخت ماحول امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے تھا۔ آج جو تشیع بچی ہے، آج جو تشیع کے بعد جتنے پیغام ہیں یہ احادیث ہیں اور ائمہ کے فرمودات ہیں، جتنا بھی انسان کوشش کرے اور اس زمانے کے اندر جو حالات بنے ہوئے تھے، امام نے اپنے شیعوں تک بڑی مشکل سے یہ پیغامات پہنچائے۔ اور امام حسن عسکری نے اور ان سے پہلے ائمہ نے کیا کیا شیعوں تک اس مہدویت کو یا امام زمانہ علیہ السلام کے رابطے کو مومنین کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے پہلا کام شیعوں کی ذہنی طور پر ان کو تیار کیا۔ اب اچانک آپ کو کہا جائے کہ زلزلہ آ رہا ہے، انسان ذہنی طور پر تیار نہ ہو بڑا خوف زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن ائمہ بھی جانتے تھے اگر ہم اچانک کہہ دیں کہ ہم جا رہے ہیں اور تمہاری ہدایت کا انتظام ایک بچہ آگے کرے گا، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ اور اس وقت بھی بہت سارے شیعہ تھے جو ائمہ کے قریب تھے لیکن اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک بیٹا مہدی ہے اور وہ ایک بچپنے کی حالت میں ہے، اور 5 سال تقریباً امام زمانہ کی اس وقت سب نے مبارک تھا جب منصب امامت کو سنبھالا، ذہنی طور پر آمادہ کیا۔ دوسرا اعتقادی طور پر کہ عقیدہ رکھنا یہ مہم ہے کہ انسان شیعہ ہو لیکن عقیدہ نہ رکھے تو وہ شیعہ نہیں ہوگا، محب ہو سکتا ہے، کسی اور مکتب کا ہو سکتا ہے۔ حقیقی شیعہ امام کا وہی ہے جو اعتقاد رکھے کہ امام زمانہ علیہ السلام موجود ہیں اور اللہ کے ارادے سے وہ غائب ہیں، غیبت میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ توجہ کیجیے گا یہ نوجوان
پھر امام نے وکالت کا سلسلہ شروع کیا، وکیلوں کا سلسلہ شروع کیا، جن میں سے عثمان بن سعید ہے، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے بھی وکیل تھے، اور امام زمانہ سلوات بڑے بابا یہ پہلے وکیل ہیں امام زمانہ کے، 4 نائبین خاص ہیں، یہ جو آج مراجع موجود ہیں، مجتہدین موجود ہیں، یہ نائبین عام ہیں کہ جب امام زمانہ نے اپنے آخری نائب کو کہا کہ آج کے بعد اس کے بعد تم دنیا سے چلے جاؤ گے اور اپنے بعد کسی کو نائب نہیں بنانا، بلکہ علامات بتا دی کہ عالم ہو، فقیہ ہو، ہوا نفس کی پیروی کرنے والا نہ ہو، دین کا محافظ ہو، وہی ہماری طرف سے تم پر حجت ہے، جس طرح میں تمہارے لیے حجت ہوں اسی طرح یہ علماء، یہ مراجع، یہ مجتہدین تم پر حجت ہے۔ عثمان بن سعید اپنے ساتھ 40 افراد کو لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتے ہیں مولا میں یہ چاہتا ہوں اور یہ ہم سب 40 افراد چاہتے ہیں کہ اپنے بعد ہمیں بتائیں کون آپ کا خلیفہ ہوگا، حجت خدا ہوگا، جو ہماری ہدایت کے پرچم کو سنبھالے گا۔ امام نے کہا ہے عثمان بن سعید بیٹھو تھوڑی دیر، ابھی کچھ دیر کے بعد میرا نائب آئے گا۔ عثمان بن سعید کہتے ہیں کچھ دیر ہی گزری تھی، ایک 3-4 سال کا معصوم بچہ چلتا ہوا آیا، اس کے چہرے کا جلال اور جمال اتنا روشن تھا، ہم بیٹھ نہ سکے، کھڑے ہوئے اور امام کو آگے سلام کرنے کیا، اور امام کو سلام کرنے کے بعد امام نے پھر ہماری زبان میں ہم سے گفتگو کی، سلام کا جواب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام نے کہا تم جو سوالات لے کے آئے ہو اگر چاہو تو میں تمہارے سوالوں کو بھی بتاتا ہوں اور ان کے جوابات بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے ہاں شیعوں کے ہاں مکتب تشیع، مکتب اسلام، حقیقی مذہب فقہ جعفریہ کا یہ جو امتیاز ہے کہ ہمارے جتنے امام بنتے ہیں یا معصوم آتے ہیں، حجت خدا ہوتے ہیں، وہ باذن اللہ ہوتے ہیں، لوگوں کی طرف سے بنائے گئے نہیں ہوتے۔ وہ ان کے یہاں ہے کہ لوگوں کا اجتماع کھڑا ہو جائے، پچھلے جمعے میں نے آپ کیا تھا جیسے خلیفے بنے، وہ ان کے یہاں ہے سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک کو اپنا خلیفہ بنا دے، ایک دوسرے کو بنا دے، یا تیسرا آ جائے وہ نام لے لے، چوتھے کی مرتبہ پھر سب اکٹھے ہو جائیں، نہیں، بلکہ یہ ہمارے معصومین وہ ہیں یا 12 امام وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہر امام نے اپنے بعد آنے والے امام کا لوگوں کو بتایا ہے کہ میری بات تمہارا امام کون آگا، کون ہدایت کو سنبھالے گا۔ اور اسی طرح پھر امام کا ایک اور شاگرد احمد بن اسحاق، یہ بھی بغداد کے رہنے والے تھے، اور امام کے خبز والے جتنے پیسے ہوتے تھے، جو آج بھی یہ نظام چلا ہوا ہے مراجع کی طرف سے ہے کہ انسان سال بھر کے اخراجات پورے کرنے کے بعد سال کے بعد جو قیمت جو رقم انسان کے گھر میں بچ جاتی ہے اس کا 5واں حصہ نکالے، اور یہ عمل بن اسحاق اور یہ قوم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور امام سے آ کے سوال کرتا ہے مولا کون ہوگا آپ کے بعد نمائندہ، آپ کا خلیفہ کون ہوگا؟ امام نے اس وقت بھی اپنے بیٹے مہدی کا اس سے تعارف کرایا، خاصان شیعیان کا ان سے امام کا تعارف کرایا، ہر بندہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اتنا ماحول سخت تھا کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ جیسے بھی ممکن ہو وہ اس بچے کو گرفتار کیا جائے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کو پکڑا جائے کہ شہید کر دیا جائے، لیکن حجت خدا کی اور اللہ کی طرف سے وہ امام معین تھے، اللہ نے ان کو بچانا تھا، اور اس انداز میں ائمہ نے اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کو بچایا۔ صلوات پڑھیں بابا کا یہی عمل میں اسحاق کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا سنو تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ بچہ جو غیبت میں چلا جائے گا اور غیبت صغریٰ ہوگی جو 70 سال تقریباً بنتے ہیں اور غیبت کبریٰ 70 سال کے بعد 8 تک جاری ہے، خدا جانے کب اللہ کے اذن ہو
عقلی دلیل ہوتی ہے کہ انسان ایسی بات کرے کہ سامنے والا سمجھ جائے، اور دوسری نقلی دلیل ہوتی ہے قرآن سے دلیل دینا، آیت سے دلیل دینا، روایت کی بات کرنا۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ انسان ظاہری طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ذات کبریا جہاں قدرت رکھتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کو ابھی تک زندہ رکھا ہے اور وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ یہ بھی قدرت رکھتا ہے اپنے مہدی کو زندہ رکھے۔ وہ ذات کبریا طاقت رکھتا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک ذکر ملتا ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا کہ میرے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو کیسے لوگوں کو زندہ کرے گا، اور تقریباً 100 سال، 1 صدی تک یہ نبی خدا دنیا سے گئے، اور ان کے ساتھ ایک جانور تھا، گدھا تھا، کھانا بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ قرآن قصہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب 100 سال کا عرصہ گزرا، اللہ نے پھر زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد کہا داؤد بتاؤ تمہارے ساتھ جو چیزیں تھیں، وہ گدھا تھا، وہ سواری تھی، کہاں ہے؟ کہا میرے اللہ یہ جو مٹی ہو چکا ہے، اس کے تو ذرات نہیں ملتے، لیکن یہ کھانا ابھی تر و تازہ ہے۔ خدا نے کہا ہے داؤد جس طرح میں اللہ طاقت رکھتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں، ایک گدھے کو مار کر اس کا کچھ نہیں بچا، اسی طرح میں طاقت رکھتا ہوں تمہارے کھانے کو تر تازہ رکھوں۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، یہ عقلی طور پر ہے۔ اور نقلی طور پر قرآن کی آیات ہمارے پاس دلائل ہیں، اللہ اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، اور امام علیہ السلام اتنے پروردگار سے غیبت میں ہیں، اور اللہ جب اتنا ارشاد فرمائے گا، اجازت دے گا، امام زمان علیہ السلام اس دنیا میں آ کر اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے۔ سلوات پڑھے بابا کو بولو۔ اور اسی طرح اس زمانے کے اندر جس طرح آج بھی چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، گمراہ گروہ ہیں، جن کا 100% ہو سکتا ہے ظاہری طور پر وہ اللہ کا نام لیتے ہوں، رسول اللہ کا نام لیتے ہوں، لیکن اندر سے وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ جائیے انٹرنیٹ پہ دیکھیں کتنے گروہ ہیں، اور اسی طرح انڈیا کے اندر کتنے ایسے گروہ ہیں مذہب کے نام پر موجود ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نہ اسلام سے ان کا تعلق ہے نہ دین سے کوئی تعلق ہے۔ اس زمانے میں بھی ایک عقیدہ تھا، مفضلہ تحقیق کا طریقہ تھا، عقیدہ رکھتے تھے، ایک جبر کا طریقہ تھا، ایک ہے امر بین الامرین۔ جبر کا کیا ہے کہ اللہ نے توجہ کیجیے گا، آج بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں خلق کر دیا ہے، اللہ ہی ہم سے گناہ کرواتا ہے، اللہ ہی ہم سے نیکیاں کرواتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہی ہم نے جہنم جانا ہے۔ یا نعوذ باللہ، اللہ نے شیخ کو کہا تھا امام حسین کو تم شہید کرو، اور شہید کرنے کے بعد تمہیں اٹھا کے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ جبر کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے عادل نہیں ہے، عادل نہیں ہے، ایک کو جنتی بنا رہا ہے، ایک کو جہنمی بنا رہا ہے، نہیں۔ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تیرے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، کس راستے میں تم چلنا چاہو چلو۔ لیکن ایک اور عقیدہ، عقیدہ تفویض، تفوض کا، یہ مفوض تھا کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ اس طرح کی ایک مثال ہے کہ انسان کے ہاتھ میں گھڑی ہو، جب چاہے اس گھڑی کو بند کر دے، جب چاہے چلا دے، یعنی اس طرح کہ میں جو اللہ نے مجھے خلق کیا ہے مجھے آزاد چھوڑ دیا ہے، میں چاہوں کسی پہ ظلم کروں، میں چاہوں کسی سے محبت کروں، میں چاہوں کسی کو کھانا دوں، میں چاہوں کسی کو کھانا نہ دوں۔ یہ بھی عقیدہ غلط ہے کہ انسان یہ جو ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کا اٹھانا یہ قدرت اللہ کی طرف سے اور ارادہ میرا بن رہا ہے۔ میں اپنے ارادے سے بول رہا ہوں، لیکن یہ بولنے کی طاقت، یہ دیکھنے کی طاقت، یہ سننے کی طاقت اللہ دے رہا ہے۔ اور تیسرا عقیدہ جو شیعوں کا تھا، حقیقی عقیدہ قرآن اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ تھا، وہ یہ ہے کہ انسان امر بین الامرین ہے، کہ اللہ نے اسے قدرت دی ہے، اللہ نے اسے بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ